بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ دنیا کو تنویر کاظمی کی نظر سے دیکھیں۔ جیسا کہ میں پہلے کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے کہ مجھے خبریں ملتی ہیں۔ میں جو بھی اخبارات میں یا ٹیلی ویژن میں یا نیوز میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں آتا ہے اسی کی بنیاد پہ پھر میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں۔ اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو پلیز مجھے درست کیجیے گا۔ آج میں نے بڑا اہم جو ٹاپک ہے جو آج کل نیوز میڈیا کا حصہ بنا ہوا ہے، بلکہ ہمیشہ سے بنتا ہے جب سے میں دنیا میں آیا ہوں، وہ ہے مڈل ایسٹ یا اسرائیل فلسطین کے بارے میں جو تنازع ہے، وہ جس نے پوری دنیا میں بہت زیادہ ڈویژن پیدا کر دی ہے اور اختلافات جنم دیے ہیں۔ تو پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ اس اختلافات نے پوری دنیا کے امن کو کیوں تباہ کر دیا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کے جو تنازعات تھے وہ 19ویں اور 20ویں صدی کہ جہاں پہ دو نیشنلز موومنٹ جسے کہتے ہیں قوم پرست تحریکوں کی وجہ سے شروع ہوئی، وہ تھی یہودی اور عرب کے درمیان، جیوش اور عرب کے درمیان جو دو قومیت تھیں اس کی بنیاد پہ۔ 1947 میں جب برطانیہ کا جو مینڈیٹ تھا اس کے خاتمے کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے ایک پارٹیشن پلان تقسیم کا منصوبہ بنایا فلسطین کے لیے، اور وہ اس کو ریکمینڈ کیا کہ اس کو پارٹیشن کیا جائے مینڈیٹری کے طور پہ۔ تو 29 نومبر 1947 کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے اپنایا اس پلان کو، جس کو کہتے ہیں ریزولوشن 181 اور 2۔ 1948 مئی 14 کو جیسے ہی برطانیہ کا مینڈیٹ ختم ہوا، فورسز نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں ایک اسٹیٹ آف اسرائیل کو، اور اس اختلافات کی بنیاد پہ عرب اور اسرائیل کے جو اسٹیٹس تھیں ان کے آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں۔ 1967 میں دوبارہ اس کو یہ لگاتار چلتی رہی اختلافات آپس میں۔ 1967 میں بھی ایک اور جنگ ہوئی اسرائیل نے، اس کے دوران غزہ اسٹرپ اور ویسٹ جو ہے بینک اور ایسٹ جو ہے مشرقی یروشلم کو اس کے پہ اپنا جو ہے قبضہ جمع لے لیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اتنے سال گزر گئے ہیں کہ ابھی تک امن کیوں نہیں آیا؟ 14,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں جو کہ ابھی ریسنٹ ہیں۔ اس سے پہلے جب جنگیں شروع ہوئی تو یقیناً ہزاروں لاکھوں کے حساب سے اموات ہوئی ہیں، اور نہ صرف موتیں ہوئی ہیں بلکہ پراپرٹیز جسے کہتے ہیں جائیداد تباہی، اور فیملیز کے سفرنس آپس میں تباہی اور تنازعات پوری دنیا تک پھیل گئے۔ دنیا میں بہت سے لیڈرز، ٹاپ جو لیڈرز تھے وہ مختلف لوگوں کے درمیان ان کو قتل کیا گیا اسی بنیاد پہ، جھگڑوں کی بنیاد میں۔ اور یہ جو تنازع ہے اس کی بنیاد بنا بہت سی جنگوں میں دنیا میں، اور ڈویژن پوری دنیا کو اس نے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت اس خطے میں جو حکمران ہیں، کیا ہم اہل کتاب نہیں ہیں؟ قرآن میں یہی کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب یعنی خاندان، کتاب والوں، ایسے خاندان ہو تم جس کو کتاب دی گئی ہے، پھر بھی کیوں ہماری تباہی اور ڈسٹرکشن ہے؟ کیا ہم ابراہیم علیہ السلام کے سب پیروکار نہیں ہیں، اور ان کی کتاب کے مطابق اس کے ہم نہیں ہیں خاندان کے؟ کیا ہمارا ایک خدا نہیں ہے؟ کیا ہماری ٹیچنگ جو تعلیمات ہے سب کی وہ ایک جیسی نہیں ہیں؟ ہم سب کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، یعنی توریت، گاسپل اور قرآن۔ کیا آپ نہیں سمجھتے ان سب پڑھنے کے بعد کہ ہماری تو تعلیمات ایک جیسی ہیں؟ اس میں ٹاپکس کیا ہیں کہ گاڈ ہے جو یونیورس کا مالک ہے، اور ججمنٹ ڈے ہوگا، یعنی کہ قیامت کا دن آئے گا، اس میں پروفٹ نوح کا بھی ذکر ہے، ابراہیم کا بھی ذکر ہے، لوط کا بھی ہے، یعقوب علیہ السلام، جیکب کا بھی ہے، جوزف یوسف علیہ السلام، موسیٰ
موسیٰ کے بارے میں تو سب سے زیادہ سٹوریز قرآن میں ہیں، کافی زیادہ ہیں۔ کب تک ہم پرانی اختلافات میں ڈٹے رہیں گے؟ جو لوگ مر چکے ہیں اس کی سٹوریاں سنا سنا کے آپس میں نفرتیں بڑھاتے رہیں گے؟ کیا ہمیں زندہ لوگوں کی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جو لوگ اب زندہ ہیں یا آنے والی جو وہ ہیں ان کے بارے میں سوچیں، اور ہم پرانی جو چیزیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، اس کو پیچھے چھوڑ دیں، جو ہمارے نئی آنے والی نسلوں کو زہر آلود کر دیتی ہیں۔ بینگ لیڈر کے طور پہ اس علاقے کے، کیا ہمیں جسٹس نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی فلسطین کے راؤنڈ کے ایریا کی بات کر رہا ہوں۔ کیا ہمیں ایک ایکول رائٹس، یعنی جو ہے برابر کے حقوق نہیں ملنے چاہیے سب کو؟ سیم ایک طرح کے گھر، ایک طرح کے کپڑے، ایک طرح کے روڈز، کوالٹی آف لائف ہونی چاہیے زندگی کی۔ لیکن آپ نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کیا یہ ایسا ہو رہا ہے؟ اپنے دونوں نیشنز کو آپ غور سے دیکھیں، کیا انصاف ہو رہا ہے؟ کیا یہ انصاف ہے کہ ہم کسی ایک فرد کی غلطی کی وجہ سے پورے گھر کو تباہ کر دیں، پورے گھر کو گراؤنڈ کر دیں جس کو سالوں لگتے ہیں بننے میں؟ کیا ہم ہمیشہ سارے مسائل کا حل گنوں کے ذریعے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ پریشر ڈالنے سے، فورس کا استعمال کریں؟ نہیں، ایسا ناممکن ہے۔ ایسا امپاسبل ہوتا تو ہم اپنے گھر میں، اگر آپ کے 3-4 بچے ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ باپ یا ماں اگر وہ سختی کرتی ہے بہت زیادہ اور ایکسیسو آپ فورس یوز کرتے ہیں، ایون آپ کے اپنے بچے آپ سے نفرت کرتے ہیں اور وہ گھر چھوڑ دیتے ہیں، کہاں ہے آپ کی کسی کتاب میں اس کی اجازت ہے کہ آپ لوگوں کے گھر توڑیں، آپ لوگوں پہ زیادہ پریشر ڈالیں، ان پہ ہیٹ پازیٹس مائنڈ کریں اور آپس کے اختلافات پلین کے ذریعے اور گنوں کے ذریعے آپ حل کریں؟ کب تک یہ چلے گا؟ کیا یہ وجہ نہیں کہ لوگ اکٹھے نہیں رہنا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں ہماری الگ سا کوئی گھر ہو، الگ سا ملک ہو جہاں پہ ہم رہ سکیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے؟ کیا یہ جو وال بنائی گئی ہے، جو بیچ میں دیوار ہے بڑی سی، کیا یہ اور نفرتیں پیدا نہیں کرتی دو قوموں میں جو ایک ابراہیم ریلیجن کے ہیں، ایک مذہب کے ہیں؟ کیوں نہ ہم لوگوں کے پاس جائیں اور ایسے لوگوں سے بات چیت کریں جو امن چاہتے ہیں؟ بڑے اچھے لوگ ہیں ہر طرف جو آپ کی بات سنیں گے، آپ کو ہمیشہ ملیں گے ہر طرف سے۔ ہم ان کو گلے لگائیں، ان سے پیار کریں، ان سے بات چیت کریں، لگاتار کریں اور ہمیشہ کرتے رہیں، اور آپس میں جب گفتگو کریں تو جو کامن آپ کی جو ویلیوز ہیں، جو آپس میں یعنی خدا اور رسول اور کتابیں اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی باتیں، یہ جو کامن ٹاپک ہے اس پہ بات چیت کریں، یعنی جنت کے بارے میں، موسیٰ کے بارے میں، توریت کے بارے میں، کہ ہم خاندان ابراہیم کا حصہ ہیں، بلکہ ہم تو پوری دنیا خاندان آدم ہے، آدم کی اولاد ہیں، پھیلی ہے۔ کیا ایسا نہیں کہ ہم جب ہم کھانا آپس میں مل بیٹھ کے کھاتے ہیں، یہ کھانے سے بیٹھ کے جو گفتگو کرتے ہیں ہمیں اکٹھا کر دیتی ہے؟ پھر کیوں لوگ الگ ہونا چاہیں گے؟ وہ الگ تب ہوتے ہیں جب ان کی عزت نہیں کی جاتی، جب اسے محبت نہیں ملتی، ان کو کوالٹی کھانا نہیں دیا جاتا، ان کو گھر، وہ غربت کا شکار ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے محلوں میں اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، ان کے جو نوکریاں ہیں وہ بہت لو لیول کی ہیں، ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کے پاس ہائی کوالٹی کی گاڑی ہیں۔ آپ دیکھیں آ کے یہاں پہ یو ایس اے میں دیکھیں، امریکہ میں، کہ کتنے طرح کے فیث ہیں، مختلف طرح کی قومیت کے لوگ ہیں، مذہب کے، وہ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ تقریباً ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب کو ایک طرح کے گھر ملیں، روڈز اچھے بنائیں، قانون ایسا بنائیں، سٹورز میں جہاں پہ کھانا اویلیبل ہے۔ کیا ہم کیوں نہیں ایسا وہاں بھی کر سکتے؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں رزلٹ ملیں گے، تبدیلی آئے گی۔ میں سب سے مخاطب ہوں، دنیا سے بھی، عرب سے بھی، اسرائیل سے بھی اور باقی قومیتوں سے بھی۔ کیا ہم ایک دنیا میں نہیں رہ رہے؟ ایک قوم نہیں ہے؟ ایک خدا ہمارا نہیں، گاڈ ایک نہیں ہے؟ اگر آپ دیکھیں باڈی کا سٹرکچر دیکھیں،
اندر سارے آرگن ہمارے ایک جیسے ہیں، ہماری کھانے کا، ہمارا سٹائل، ہماری گفتگو کا انداز، ہم سب ایک آدم کی اولاد نہیں لگتے۔ خدا کی سب سے بیسٹ ٹیچنگ ہے توریت میں، گاسپل اور قرآن میں۔ ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم شیطان کو، اس کی جو سرگوشی ہے اس کو ریفیوز کریں، فیل کریں۔ جو ہمیں اندر وسپر کرتا ہے، یعنی کہ سرگوشی کرتا ہے کہ ہمیں انسانوں کو ٹکڑے کرے، لڑوائے آپس میں، تاکہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ اب ہمیں اپنے پرانی باتوں کو بھولنا چاہیے اور ایکوالٹی اکٹھے رہ کے انصاف کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے، اور دیواریں توڑیں، گنز کو پیچھے کریں، اور آپس میں کھانا تقسیم کریں، شیئر کریں کہ اپنے کہ جی آپ کھانے اچھے بنائیں، ان سے لیں، آپ کھانا اکٹھے کھائیں۔ ان کی کوالٹی آف لائف، جو گھروں کا سٹینڈرڈ ہے، روڈز ہے، ٹرانسپورٹیشن بہتر کریں، انہیں کپڑے اچھے دیں، ایک دوسرے کو قتل کرنا بند کریں، ایک دوسرے سے نفرت کرنا چھوڑیں، آپس میں ایک کامن گول کی طرف آ جائیں کہ ہمارا کیا گول ہے، اکٹھے ہو کے مسائل کو حل تلاش کریں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں۔ ہم سب ابراہیم کی اولاد ہیں، ایک قوم ہے۔ لوگوں نے پوری دنیا میں بہت زیادہ ڈسٹرکشن دیکھ لیا ہے، ٹکڑے کر کے دیکھ لیے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ جی ہم یہودی ہیں، جیوش ہیں، کرسچن ہیں، اور دوسرے نام ہم نے رکھے ہیں، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے نام ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہاں کسی اہل کتاب میں ان ناموں کا ذکر ہے؟ بلکہ قرآن کے اندر تو ان کو کہا گیا، موسیٰ کی قوم کو کہا گیا کہ وہ مسلمان تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام، جیزس کی قوم کو بھی مسلم کہا گیا ہے۔ ان کی مسجدوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو مساجد کہا گیا ہے۔ مسلم کا مطلب یہ ہے سبمٹ کرنا، جھک جانا، کس کے آگے؟ جب بھی یونیورسل جو دنیا کائنات کا مالک ہے، اس کی گائیڈ لائنز آئیں، اس کی کتابیں آئیں، اس کو کتاب کے احکامات کو ماننا، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور امن و پیس ہو، اور شیطان سے دور رکھنا اور کامیابی حاصل کرنا ہے۔ تو وہ جھکنے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، سبمیشن کہتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کہہ رہا ہے، یہودی نہیں کہہ رہا، عیسائی نہیں کہہ رہا، وہ ہمیں کہہ رہا ہے سبمٹڈ، جو بھی ہے میری بات ماننے والوں، میری کتابوں کی بات مانو۔ اس نے کسی جگہ بھی ہماری میں ہمیں نہ امریکی کا ہے، وہ امریکی ہو اور پاکستانی ہو اور عربس، وہ ہمیشہ ہمیں کہتا ہے آدم کی اولاد، آدم کی اولاد سے پکارتا ہے ہمیں، اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ شیطان جو تمہیں نظر نہیں آتا، ایک انویزیبل کریچر ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے، اس نے یہ کہا کہ میں قیامت کے دن چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ زیادہ سے لوگ جہنم کی آگ میں جلیں، وہ ہمیں فیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا، مسجد اقصیٰ جو ہے، جو بہت اہم ہے تینوں مذاہب کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا دوسرے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہودی یا عیسائی، اس میں تو ایسا تو نہیں چاہیے کہ سب کی کامن، سب کی ہمارے لیے مشترکہ ایک بہت اہم جگہ ہے کہ اس کے ارد گرد امن ہونا چاہیے۔ کیا ہم امن دیکھتے ہیں اس کے ارد گرد؟ کیا ہمیشہ وہاں پہ تکلیفیں، سفرنگ، درد، تکلیفیں اور جھگڑے اور گنوں کا استعمال دیکھتے ہیں؟ یہ تو ایک بڑی اہم جگہ تھی سب کے لیے۔ اس جگہ کو تو ہمیں ایک امن کی جگہ بنانا چاہیے تھا، بہت خوبصورت بنانی چاہیے تھا، تاکہ پوری دنیا کے لوگ آتے، اور ابراہیمک جو فیتھ تھا، ابراہیمی کا جو ایمان تھا، اس کے ذریعے ہم اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کو ویلکم کرتے۔ کم آن، آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، بخیر اس سے پہلے کہ جو اوپر کا مالک ہے دنیا کا، وہ ہم سب کو تباہ کر دے اور ہمیں ریپلیس کرے، ہماری بجائے ایسے لوگوں کو لے گیا ہے جو بہتر ہیں۔ وہ کر سکتا ہے، پتہ ہے آپ کو، آپ نے ارد گرد دیکھیں کتنی تباہی ہوئی ہے، اور جب چاہتے ہیں وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ ہم کو اکٹھے بیٹھ جانا چاہیے اللہ کے نام، گاڈ کے نام سے، اور فکس کریں چیزوں کو۔ ایک ورلڈ ہے، ایک دنیا ہے، اور ایک ہمارا پاورفل گاڈ ہے۔ کیا موسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے گاڈ، اے اللہ، مجھے اس جگہ کو ایک امن کی جگہ بنانا؟ اسے دعا نہیں کی تھی؟ کیا موسیٰ کی
جو اس کی دعا تھی، اس کو پرامس جو اس نے کیا تھا، وہ ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم آدم کے اولاد کو تکلیف میں نہیں رکھ رہے، ان کو سفرنگ نہیں کر رہے؟ کیا اس لینڈ کو، اس جگہ کو ایک خوبصورت پیار اور امن کی جگہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اس جگہ کو سب سے خوبصورت جگہ ہونی چاہیے تھا پوری دنیا کے لیے، وزٹرز کے لیے، آنے والوں کے لیے۔ ہم کیا جواب دیں گے قیامت کے دن جیزس کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، اور پروفٹ محمد کو، اور جو بھی اس کے پیغام دینے والے ہیں، اور کائنات کے لارڈ آف یونیورس کے بعد مالک کو کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم ججمنٹ ڈے پہ جواب دہ نہیں ہوں گے قیامت کے دن؟ ان بچیوں، ان عورتوں، ان مردوں، ان بچے قتل ہونے والوں کو جو مر چکے ہیں، ان کو ہماری وجہ سے ان کو تکلیفیں ہوئی ہیں، کیا ہمیں جواب نہیں دینا پڑے گا؟ بجائے یہ کہ جو دوسرا یہ کیا جو مسجد اقصیٰ ہے قیامت کے دن کیا ہمارے خلاف گواہی نہیں دے گی کہ ان لوگوں نے میرے پاس آ کے عبادت کرنے والوں کو دور بھگایا، بجائے ان کو بیسٹ ان کو جگہ دیتے، انتہائی سکون کی جگہ دیتے، انہوں نے میرے جو عبادت کرنے والے تھے ان کو دور بھگایا، ان کو ویلکم کیا، کیسے؟ گولیوں کے ذریعے، بلٹس کے ذریعے، گنز کے ذریعے، بلڈ کے ذریعے، خون کے ذریعے سفر کروایا، تکلیف پہنچایا، ان کو رلایا، ان سے نفرتیں کی۔ کیا ہمیں احساس نہیں ہے؟ ہم دیکھتے نہیں روز کہ کتنے ٹاؤنز، شہر دنیا ارتھ زمین سے اڑا دیے گئے، تباہ کر دیے گئے زلزلوں کے ذریعے۔ ارتھ کو دوسرے زمین کھلتی ہے، پورا شہر چلا گیا زمین میں۔ کیا ہم سبق نہیں سیکھ رہے ابھی تک؟ اور دوسرا یہ کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہماری کیا اوقات ہے۔ ہم ایک قطرے سے بنے ہوئے ہیں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں اپنے ارد گرد کہ قبریں ہیں، گریوز سے بھرے ہوئے ہیں اراؤنڈ یو آل؟ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ایک وقت میں انتہائی پراؤڈ تھے، پاورفل لوگ تھے، اور بڑے گھمنڈ کرنے والے لوگ تھے۔ اب ان کی صرف ہڈیاں ان گریوز موجود ہیں، اس میں قبرستانوں میں۔ اگلی لائف ہمیشہ کی زندگی ہے ان کے لیے جو امن اور خوشحالی لاتے ہیں۔ آپ سب ابراہیمک فیتھ ہیں، ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ آپ تینوں کے درمیان زیادہ وہ چیزیں جو کامن ہیں، آپ میں تو بہت کم فرق ہے، لیکن آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو ٹریپ کر دیا برے رویوں سے، بیڈ بیہیویئر سے، برے رویوں سے۔ کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ کتاب جتنی بھی ہمارے پاس بکس ہیں، آسمانی کتابیں، اس میں پرانی جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں کہا گیا، کیا کہتے ہیں وہ کہتا ہے جو قومیں گزر گئی ہیں اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا جو ابھی لوگ ہیں زندہ، یا ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اگلی جنریشن کے لیے۔ سبھی لوگ جو ہیں، ہم لوگ خدا کے ایک گاڈ کے ماننے والے ہیں۔ شیطان ہمارا کامن دشمن ہے، بلکہ وہ تو پوری انسانیت کا، پوری کائنات کا، پوری دنیا کا دشمن ہے۔ اگر ہم اکٹھے ہو کے مسئلے کا حل تلاش نہیں کریں گے تو یہ اس کی جیت ہے شیطان کی۔ اور انسانیت کو، جس کو قدرت نے کہا کہ میں تمہیں پوری کائنات کا لیڈر منتخب کیا، اور وہ ہمیں فیل کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ جو اللہ جس کو تم بنا رہے ہو گاڈ، انسان کو، اس میں زیادہ تر لوگوں کو میں اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے کے جاؤں گا۔ شرم کرنی چاہیے آپ سب کو۔ آپ سب لوگوں کو اکٹھے مل کے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے تھا۔ آپ لوگوں کو سب کو مل کر دنیا کو ایک بہترین خوبصورت جگہ اور امن کی جگہ بنانا چاہیے تھا۔ آپ کے پاس بہترین کتابیں ہیں، اور دنیا اس وقت شیطان کے ہاتھ سے تکلیف میں ہے، اور یو ڈونٹ کیئر، آپ لوگوں کو پرواہ نہیں، کیونکہ آپ کے پاس کتاب تھی، آپ کو چاہیے تھا پوری دنیا کے مسائل حل کرتے، جو لوگ تکلیف میں اس کے حل تلاش کرتے، انہیں گائیڈ کرتے۔ آپ نے اس کے بجائے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ اب ہمیں ایز ایک قوم سوچنا پڑے گا، ایک دنیا کے لیے، ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کو پیار کریں۔
ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں، یعنی کہ اور ایک دوسرے سے سیکھیں، اپنی ایگو انا کا مسئلے کو ختم کریں، پراؤڈنس فخر ختم کریں، پرانی جو ہسٹری ہیں، پرانی جو اسٹوری ہیں اس کو بھول جائیں، آپ اس لینڈ کو، اس زمین کو پیار کا اور امن کا بنائیں. بیسٹ ایسی جگہ بنائیں جو پوری دنیا سے لوگ آئیں اور خوبصورت جگہ ہو. اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ یہاں ارد گرد، اس مسجد کے ارد گرد جو بھی ہے خوبصورت ہوگی، پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، امن ہوگا. ہم اس کو فلفل کریں، دوبارہ ٹھیک کریں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ گاڈ ہمارے پریویس جو گناہ ہے اس کو بخشے گا. اللہ آپ کا سب کا نگہباں ہو. میری بیسٹ وشز کے ساتھ ٹیک کیئر. اور میں پہلے بھی کہتا ہوں اگر مجھ سے غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، مجھے گائیڈ کیجیے گا، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، بائے.